بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما تعملون محيطا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمۃ اللہ علیہما. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس سے پہلے جو خطبہ جمعہ ہوا تھا ہمیں اس ممبر سے ہم نے جو دیا تھا اس میں ہم نے توبے کے تعلق سے مسلسل گفتگو کی تھی. ہم نے اس سے پہلے خطبات جمعہ میں جو بتایا تھا کہ جو ہے یہ توبہ انسان کے لیے واجب ہے. توبہ کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اہل علم کے اقوال کی روشنی میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ توبہ ہماری روحانی غذا ہے، روحانی تربیت کرتا ہے. بندے کو کھانے پینے سے زیادہ اپنی انسانی زندگی میں توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی، حضرت ہود کی، ایوب کی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ استغفار کو ذکر کر کے بتایا کہ دنیا میں جیسے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی انبیاء توبہ استغفار سے جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگی میں توبہ استغفار زیادہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ان خطبات جمعہ کا اور خلاصہ یہ بھی ہے کہ توبہ اور سلف صالح کی زندگیاں جب بھی ان سے جو ہے کوئی گناہ ہوتا تو فوراً توبے کی طرف توجہ کرتے تھے. وہ کئی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے دیں اور جو ہے ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم توبہ کیسے کریں. معزز حاضرین، یہ بات بھی ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھی کہ توبے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دونوں یہ ہاتھ کو لے کر اپنے دونوں گال پر مار لیں. توبہ کیسے کرتے ہیں؟ کہا توبہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو فوراً اسے 6 گھنٹے کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اگر وہ 6 گھنٹے میں گناہ کرنے کے بعد اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو احادیث میں بتایا گیا کہ ایک برائی ایک لکھی جائے گی. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر گناہ چھوٹے ہیں تو نیکیاں کریں گے تو چھوٹے گناہ بالکل معاف ہو جائیں گے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے وہ غلطی جس کا تعلق انسانی جو ہے حقوق سے ہے، مثلا آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلخوری کی، کسی کی آپ نے توہین کی، کسی کو حقیر سمجھا، آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نے جو ہے جس کے بارے میں وہ گناہ کیا ہے اس سے جا کر آپ معافی مانگ لیں. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جو جس موضوع کو لے کر جو ہے ہم حاضر ہوئے وہ موضوع یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی نگرانی ہر جگہ ہے دنیا میں. اللہ کا علم، اس کی نگرانی دنیا میں ہر جگہ ہے. اگر بندہ یہ تصور کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہوں، پلک جھپکنے سے کم بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے. یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے قدرت کے بارے میں سوچ لے تو بندے سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. ہم نے جو آیت پڑھی
سورہ نساء کی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں ایک دم عام فہم انداز میں کیسے سمجھاتا ہے. دیکھو لوگو، یستخفون من الناس، جب انسان گناہ کرتا ہے تو لوگوں سے چھپ جاتا ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے جو بالغ ہو چکے ہیں، رات میں ان کے پاس موبائل دے دیے تو یہ لوگ جو ہے اپنے اپنے کمروں میں کیا کرتے ہیں، رات میں تنہائی کے گناہ میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں. وہ لوگ غور سے سنیں یہ آیت کیا فرماتا اللہ تعالیٰ، یستخفون من الناس، تم گناہ کر کے لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے ہرگز چھپ نہیں سکتے. یہ پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم بیسمنٹ میں جا کر گناہ کریں یا ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے اوپر گناہ کریں، ہر گناہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل ہے. تو تم لوگوں سے چھپتے ہو لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے. اور اللہ کہتا ہے یہ دشمنان اسلام رات میں بیٹھ کر جو بھی خفیہ سازشیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس کو جانتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، راتوں میں چھپ چھپ کر سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے. کچھ لوگ تو بولتے تھے اللہ کے نبی کو مار دو، کچھ لوگ بولتے اللہ کے نبی کو نکال دو، کچھ لوگ بولتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائیں گے تو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ وہاں تذکرہ کر کے کہتا ہے اے سرداران قریش، ہمارے بھیجے ہوئے نبی کے بارے میں تم دن میں سازش کرو یا رات میں سازش کرو، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس کو جاننے والا ہے. اور ہم نے ایک حدیث پڑھی، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جہاں تم کہیں تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ اللہ کا تقوی اور خوف ایسا ہے بندے کو مکمل طور پر گناہ سے بچاتا ہے. اللہ کا علم بہت ازلی ہے اور ابدی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو جاہل تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اب دنیا میں بتاؤ جو بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر بن کر آیا؟ نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. ہر ایک آدمی جاہل بن کر پیدا ہوا. اللہ کہتا ہے وہ اللہ ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اچھا یہ نہیں جانتے تھے، جاہل ان پڑھ تھے، اللہ نے تم کو علم سکھانے کے لیے تم کو 3 چیزیں دیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے کان دیے تاکہ تم علم سن سکو. جیسے آپ خطبہ سن رہے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. پھر کہا اللہ نے نگاہیں دی تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو، اور اللہ نے دل دیا تاکہ تم اس کے ذریعے جو ہے اچھی اور بری چیز کے درمیان سمجھ سکو. اور کہتا ہے یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل کی نعمت پا کر مکمل طور پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا علم کتنا ہے؟ بہت ناقص ہے. اگر میں اور آپ اپنی پوری زندگی بھی پڑھ لیں، نبیوں کے علم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو اللہ کا علم کیسے ہوگا؟ ہم نبیوں کے علم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسے ہوگا؟ آپ جب بھی ہم گناہ کرنے جائیں ہمارے اندر یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت وسیع ہے اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، آپ عقیدے کی خرابی ہمارے معاشرے میں یہ ہے، کچھ لوگوں سے پوچھا جائے تو بولتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ عرش پہ ہے، لیکن اس کا علم، اس کی نگرانی، اس کی مشیت، اس کی نظر ہر جگہ ہے. اس تعلق سے ہمیں اپنی جو ہے مکمل طور پر عقیدوں کی اصلاح کرنا چاہیے. آپ خطبہ نکاح میں بیٹھے ہوں گے کئی مرتبہ، خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے جو خطبہ حاجہ جس کو کہتے ہیں، دوسری آیت میں آپ غور کیجئے، نوشہ بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہیں، بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے. آئے نوشہ اللہ سے ڈر، اے دلہن اللہ سے ڈر. کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے دیکھو آج تم ایک نئے بندھن میں بندھے جا رہے ہو. تم آج اگر تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کے تقوی سے شروع ہوگی تو تم خوشگوار زندگی گزارو گے. اگر دولہا کے پاس بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، دلہن کے پاس بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ اوٹی کو جا کر ہنی مون منا لیں یا کشمیر کو جا کر ہنی مون منا لیں، ان کی زندگی ہرگز خوشگوار نہیں ہو سکتی. اور ہمارے پاس سب سے بڑی خراب بات یہ ہے جب دولہا آتا ہے تو سب سے پہلے وہ داڑھی نکال کے آتا ہے. بتاؤ اگر کسی کی زندگی کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے ہوا تو زندگی میں اسے خوشی کہاں ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے. تو لہذا اس میں آیتیں بار بار اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو. اور اس میں ایک بات یہ آیت آتی ہے ان اللہ کا، اس میں کہا واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. دیکھنے والا مطلب یہ ہے اگر شوہر بیوی کے حق کو ادا کرتا ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، بیوی اگر شوہر کے حق کو ادا کرتی ہے تو مکمل طور اللہ تعالیٰ اس کو مکمل دیکھ رہا ہے.
معزز حاضرین، اللہ کی 3 صفات ہیں. ایک تو ہے استوا، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہے علم ہے. اللہ کا علم کیسا ہے؟ کہا علماء نے جو ماضی میں ہونا تھا اس کو بھی جانتا ہے، جو اب حال میں ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور قیامت تک جتنا ہوگا سب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی. عموماً کیا ہوتا ہے جب عورت جو ہے حمل سے ہوتی ہے تو یہ لوگ اسکین لے کر بہت سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا علم حاصل کر لیا. یاد رکھیں آپ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. دنیا کے 1000 اسکین لے لو، اللہ تعالیٰ کو جو علم ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں. یہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کو پانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے. اللہ تعالیٰ وہیں سے بیٹھ کر کائنات کی ہر چیز پر جو ہے مکمل طور پر نگرانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. دنیا کی ذرے ذرے کی اس کو خبر ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں استوا کہتا ہے وہاں اپنے علم اور اپنی خبر کے بارے میں بھی مکمل طور پر جو ہے ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے سورہ فاطر میں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تعالیٰ چیزوں کے بارے میں جیسے خبر دیتا ہے دنیا کی کوئی بھی ذات مکمل طور پر جو ہے اتنی خبر نہیں دے سکتی. لہذا ہم جب بھی گناہ کریں توبہ کرنے کی کوشش کریں، یہ بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ اگرچہ عرش پہ ہے لیکن اس کا علم ساری دنیا کو گھیرے ہوئے. کہا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کا علم مکمل طور پر رکھتا ہے. اور یہ آیت قرآن میں بہت آئی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھ رہے جو کچھ تم کر رہے ہو. کبھی کہتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر خبر رکھ رہا ہے جو کچھ تم مکمل دیکھ رہے ہو. کبھی کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اس زندگی میں وہ مکمل طور پر اللہ کو معلوم ہے. کہیں کہتا ہے وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ہمارے موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے اس آیت کا. اللہ فرماتا ہے اے انسانوں تم کہیں بھی گناہ کرو لیکن تمہارے گناہ کا علم مکمل طور پر ہر ایک جو ہے اللہ، تو ہر ایک کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ایک العلیم اور ایک نام میں الخبیر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے ظاہر کو جانتا ہے ہمارے باطن کو جانتا ہے. دیکھیں آپ کے کیا گناہ مجھے معلوم نہیں، میرے کیا گناہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو جب اللہ جان سکتا ہے تو کیا ہمارے گناہوں کو نہیں جان سکتا؟ یہ بات سوچنے کی ہے. ہم اپنے دل میں کچھ سوچتے ہیں، برائی کا ارادہ کرنے سوچتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. کہا انہ علیم بذات الصدور، کہا بے شک اللہ تعالیٰ سینے میں رہنے والی باتوں کو بھی مکمل طور پر جانتا ہے. لہذا جب یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، تو ہم جیسے اپنے ظاہر کو مکمل طور پر سنوارتے ہیں اپنے باطن کو بھی سنوارو. جیسے ہمارے نوجوان شادی میں جانا ہوتا تو اپنے آپ کو کیسے سنوارتے ہیں، لیکن شادی محل میں جانے کے بعد فوٹو لینا، لڑکیوں کے ساتھ گلے ملنا، گانے گانا، ناچنا، یہ سب اپنے باطن کی زندگی ہے. لہذا اچھے کپڑے پہننے سے انسان اچھا نہیں ہو جاتا. انسان کو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دنیا کو بھی آباد کرنا ہے. آج ہم دیکھیے کھاتے پیتے تو زندہ ہیں لیکن ہمارے دلوں کی دنیا بہت ویران ہے. دیکھو دنیا میں گناہ کر کے ہرگز سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. جب تک گناہ نہیں چھوڑتے اس وقت تک سکون کی زندگی نہ مجھے ملے گی نہ آپ کو ملے گی. آج پریشانی ہماری یہی تو ہے، ہمارے پاس بیویاں ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، سب کچھ ہے، تجارت بھی اچھی چل رہی ہے، لیکن ذہنوں سے سکون اٹھا کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے مکمل طور پر یہ چیز ہو رہی ہے. معزز حاضرین، یہ آیت تو ہمیں کیسے بیدار کر دیتی ہے سورہ رحمان کی. اللہ تعالیٰ جن و انسان سے سوال کرتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. زندگی میں کب بھی گناہ کرو تو اس آیت کے معنی مفہوم کو اپنے ذہنوں میں رکھو. اللہ کہتا ہے اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، قیامت تک دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوں گے اگرچہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب سے کہتا ہے اے انسانوں کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، اگر تم ہمارے زمین کے کنارے سے باہر جا سکتے ہو تو جاؤ.
اگر تم ہمارے آسمان کے کنارے سے باہر جا سکتے ہو جاؤ. کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. کہا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے ہمارا قبضہ وہاں ہوگا، جہاں بھی جاؤ گے ہمارا علم وہاں ہوگا، جہاں بھی جاؤ گے ہماری خبر وہاں ہوگی. لہذا دیکھو آپ ایک بیسمنٹ میں ہے، ایک دم اندھیرا ہے، اگر کوئی آدمی وہاں بھی چھپ کر گناہ کرے تو اس کا علم بھی اللہ کو ہے. اور اگر کوئی فلائٹ میں بیٹھ کر گانے سن رہا ہے اس گناہ کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کے سفر میں انسان جب اڑتا ہے تو اسے کائنات کی جو ہے ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتا. جیسے ہی اوپر اڑا شراب، جیسے ہی اوپر اڑا بے حیائی، جیسے ہی اوپر اڑا گانے، موج مستی میں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس ہوائی جہاز کے ساتھ نہ ہو تو وہ ہوائی جہاز فوراً نیچے آ جائے. کتنے گنہگار ہوں گے جو بیٹھتے ہوں گے، کتنے گنہگار ہوں گے جس میں بیٹھتے ہوں گے. لہذا کوئی بھی بندے مومن اگر کوئی ہوائی جہاز کا سفر کرے تو یہ دعا کرے، رب میں بیٹھا ہوں اس ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہوں تیرے آسمانوں میں، تیرے زمین میں. رب میں اوپر جب اڑتا ہوں تو میرے تیرے زیادہ قریب ہوتا ہوں. میں اس حالت میں مجھے تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے، گناہ سے بچا لے. اور بندہ یہ بھی دعا کرے، رب اگر میرے ساتھ گنہگار کوئی بیٹھا ہوا ہے اس گنہگار کی وجہ سے تو مجھے ہلاک نہ کر. اس طریقے سے مکمل طور پر. اور سعودی عرب کا جو سفر ہے واقعی اسلامی سفر ہے. آپ دیکھیں گے اس میں ایئر ہوسٹس بھی کوئی عورت نہیں، زیادہ کم کر کے مرد لائے گئے اس میں. جیسے ہی آپ اڑیں گے تو دعا پڑی جائے گی. یہ دعا کا سسٹم شاید سعودی عرب کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے. آپ دیکھیں گے انسان جب بھی اڑتا ہے تو موج مستی کرتا ہے. جب انسان اوپر اڑتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو جو ہے کوئی ہوا جہاز نہیں اڑے گا. اور اللہ کہتا ہے جیسے پرندوں کو تھامنے والا وہی ہے نا، ہوائی جہاز کو تھامنے والا وہی ذات ہے. جیسے ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، وہ حج کرنے گئے تو کہتے ہیں بنگلور سے ہوائی جہاز اڑا، جیسے ہی اڑا تو تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اچانک نیچے آ گئے. آدھے گھنٹے کے بعد سب لوگ کلمہ پڑھنے لگے، پریشان ہو گئے، بولنے لگے. اب معلوم ہے ہوائی جہاز کا سفر جو ہوتا ہے اس میں جان ہتھیلی میں ہوتی ہے، کسی وقت بھی ایگزٹ ہو سکتا ہے. اور اس میں بتایا جائے پیراشوٹ میں فوراً نیچے آنا چاہیے. وہ تو اپنے فیملی والوں کے ساتھ تھے، سارے لوگ طے کرنے لگے، سارے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، بڑی پریشانی شروع ہونے لگی. وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم باہر جھانکتے ہوائی جہاز کی کھڑکی سے تو ہمیں سمندر دکھائی دیتا تھا. اب یہ لوگ کہاں جا رہے تھے؟ حج پہ جا رہے تھے، عمرے پہ جا رہے تھے. مبارک سفر تھا. اللہ تعالیٰ دیکھو پتہ نہیں کس کی دعاؤں کی وجہ سے کیسے قبول کر لیتا ہے. تقریباً 4 منٹ تک وہ فلائٹ جو ہے تقریباً سمندر کے اوپر اڑتا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان مومن بندوں کو بچانا مقصود تھا. 4 منٹ کے بعد فوراً اوپر چلا گیا. سب کی خوشیوں کی کیا تاثیر رہی ہوگی، سب کی خوشی کی انتہا کیا ہوئی ہوگی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے اے لوگو تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت ہے، کہیں باہر نہیں جا سکتے. خصوصاً نوجوان تنہائی کے گناہ کرتے ہیں نا، غور سے سنو. یہ اللہ کہتا ہے اے جن انس کی جماعت اگر تمہارے اندر دم ہے تو زمین و آسمان کے کسی بھی کنارے میں جا کر تم اپنے ہمارے قبضے قدرت سے باہر نکل کر دیکھو، کہیں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مکمل طور پر ہمارے سے گناہ ہو رہے ہیں. اور دیکھو زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہیں ہے. کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور کہتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. سورہ حق کی آیت کہا یاد کرو اس دن کو جس دن تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. تم نے چھپ کر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے آئے گا. اگر تم نے سب کے سامنے گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے آئے گا. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیسے بھی ہو، ہاتھ کے اشارے سے گناہ ہو کیا ہو، لوگوں کی نظر وہاں نہیں پڑے گی لیکن اللہ کی نظر مکمل طور پر پڑے گی. یہ آیت کو سنیے، اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی کیسے ہمیں جو ہے پتہ دے دی. آیت کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. کیا غیب کی کنجیاں؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے. پھر کہا اس کے بعد ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث. ایک تو جو ہے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہونا یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، بندہ کل کیا کمائے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے، انسان کہاں مرے گا وہ سب اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا اے محمد تم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے.
لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت کا بدعت طبقہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. یہ اللہ کہتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں, اسی کو علم ہے. کہا دیکھو ساتوں سمندر کی گہرائی میں جو چیز ہے اس کا علم اللہ کو ہے. اور کہا خشکی میں سوکھے پن میں آپ دیکھیں گے چاہے سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی سیپی بھی ہے اس کا علم اللہ کو ہے, اور خشکی میں اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کو ہے. تو اللہ کا علم کیسے ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کہا دنیا میں اگر کوئی درخت کا پتا گرتا ہے اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے. راتوں میں ہمارے الارم بسی ہم اٹھ نہیں پاتے, اگر کوئی پتا گرا تو اٹھ نہیں پاتے ہمارے نیند کا یہ حال, لیکن اللہ کا علم ایسے ہے اگر کوئی پتا گرتا بھی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے. اور کہا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. کسان زمین میں جو بیج بوتا ہے اندھیرے میں, وہ بیج کا علم بھی اللہ کو ہے. چاہے وہ چیز سوکھی ہو یا گلی ہو, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو ہے. معزز حاضرین, ہم جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس ذات کے بارے میں آپ سوچئے. آیت الکرسی کتنی مرتبہ آپ نے پڑھی ہوگی لیکن آپ نے اس میں کبھی مرتبہ غور نہیں کیا ہوگا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کہا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. قیوم کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اکیلا قائم ہے اور اپنے قائم ہونے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے. اور قیوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم ہونے سے ساری دنیا قائم ہے. اگر دنیا میں اللہ نہ ہوتا یہ دنیا نہ ہوتی. اور اس کے بعد کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس ذات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نہ وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے, اللہ نے نہیں کہا کہ سوتا ہے, کہا نہیں, اسے اونگ بھی نہیں آتی. انسان جب سونا چاہتا ہے اسی وقت اونگتا ہے, تو یہ اونگ بھی نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونا مناسب بھی نہیں ہے. دیکھو ایک رات جاگ جاؤ مخلوق کا کیا حال ہوتا ہے, دوسرے دن کام نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سونا جو ہے جیب بھی نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اگر ہم اور آپ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں, اللہ تعالیٰ کو سونا زیب بھی نہیں دیتا, تو اس رب کی نافرمانی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ معزز حاضرین, یہ اس آیت کو پڑھی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ جاوید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو موت آنے والی نہیں ہے. حی کا مطلب کیا؟ زندہ. اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے اگر ساری مخلوق بھی اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ تھا, زندہ ہے اور آخر ہمیشہ زندہ رہے. اسی لیے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہا دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی. مولانا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور ایک صفت ہے السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے. دیکھو اگر کوئی دنیا میں نوجوان گانے گنگناتا ہے تو اس کا علم اللہ کو ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور اللہ کے بارے میں کہا بصیر, اللہ دیکھتا ہے, ہماری طرح نہیں دیکھتا. اللہ کی نگاہ بڑی تیز ہے. دیکھیں آپ مثلا ہم دنیا میں گناہ کر رہے ہیں, ایک غلط چیز پر نظر ڈال رہے ہیں, یاد رکھو غلط چیز پر ہماری نظر پڑے گی نا اس سے پہلے اللہ کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی. سوچنے کی بات ہے. ہم دنیا میں سمجھے پوسٹر دیکھ رہے ہیں, لڑکی کو دیکھ رہے ہیں, یاد رکھو ہماری نظر جب اس پر پڑے گی نا اس سے پہلے اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے. لہذا مکمل طور پر یہ کرو. اور اللہ تعالیٰ خصوصاً وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وہ السمیع العلیم کہتا ہے. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہنچا دو, جب بھی اگر کوئی شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے یا تم کو جو ہے گناہ کی طرف لے جائے تو اپنے رب کے بارے میں سوچو, جس رب کا میں گناہ کرنے جا رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے, جس رب کی میں نافرمانی کرنے جا رہا ہوں وہ رب سب کو دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بتائی.
اور ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے، اے رب تو دیکھتا بھی ہے تو سنتا بھی ہے، لہذا مجھے تجھے علم پر ایمان ہے، تیری قدرت پر ایمان ہے، لہذا تو مجھے دنیا میں مکمل طور پر شیطان کی مکاریوں سے مکمل طور پر بچا لے۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ ہے حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیویوں کے درمیان میں رہتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ شہد میرے لیے اوپر حرام ہے۔ چند دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا غصے میں آ کر۔ عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بات کی خبر اللہ نے کس کو دی؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری خبر دے دی ہے۔ عائشہ، حفصہ، ماریہ، ان تینوں نے مل کر شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام کرنے کا جو ہے انہوں نے ارادہ کیا تھا، اللہ نے بتا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عائشہ، اے حفصہ، تم میرے سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی تم مکمل طور پر چھپا نہیں سکتے۔ معزز حاضرین، ابن عباس کا یہ قول سنیے، اگر ہم جب بھی گناہ کرنے جاتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر، ابن عباس کا یہ قول اپنے دامن سے باندھ کر رکھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا رب کالی چٹان، کالی چونٹی کے نیچے کالی چٹان ہے، رات بھی کالی ہے، اس کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کو بھی جانتا ہے۔ تین اندھیرے، ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا چٹان کا اندھیرا، اور چونٹی بھی کالی ہے۔ ہمارا رب تین تاریکیوں کے اندر رہنے والے چونٹی کو جب رزق دے سکتا ہے، کیا وہ ہمارے گناہوں سے واقف نہیں ہو سکتا؟ مکمل طور پر واقف ہو سکتا ہے۔ اب وہ قرآن، بندہ جب قرآن کو پڑھے گا نا، گناہوں سے وہ اتنا ہی دور رہے گا۔ مدینے کے ایک مشہور عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، کیا کہتے ہیں وہ؟ العلیم، یہ اللہ کا نام ہے، قرآن میں 150 جگہ آیا ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اے انسانوں، تم قرآن پڑھتے ہو نا، تم قرآن میں العلیم پڑھتے ہو، لیکن تمہیں ہمارا علم کا پتہ نہیں ہے۔ العلیم کہہ کر اللہ فرماتا